دعوت اسلامی مسلمانوں کی ہے. اب مسلمان تو پھر تو ہم کو اگر ہم یہ قومیں سوچیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ مہمان ہے، نہ پنجابی ہے، نہ پٹھان ہے، وہ تو عربی ہے. اب سارے عربی آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کی. اور انما المؤمنون اخوہ، تو قرآن فرما رہا ہے کہ مومن مسلمان جو ہے یہ بھائی بھائی ہیں. الحمدللہ ہم بھائی ہیں، کوئی بھی زبان بولے. تو یہ کہ ضمناً بات نکلی تو میں نے کہا پٹھان کا بولوں، تو میری نسل میں کوئی آگے کوئی بھی پٹھان نہیں ہے. اب کسی کو یوں نہ ہو کہ یہ کوئی خان ہے، میں خان نہیں ہوں، پٹھان نہیں ہوں، مجھے پٹھانی بولنا بھی نہیں آتی. اب میں پٹھانوں کا یوں پسند کرتا ہوں ایک نسبت سے کہ میں اعلیٰ حضرت کا بہت ماننے والا چاہنے والا ہوں. میرے اعلیٰ حضرت افغانی پٹھان تھے، قنداری پٹھان تھے. قندار آپ کا قبیلہ آگے چل کے قندار سے تھا. تو یوں پٹھان مجھے یوں میٹھے لگتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ جس سے نسبت ہو. مدینے کی خاک کیوں آپ کو میٹھی لگتی ہے؟ یہاں کی کوئی مٹی اٹھا دے گا تو آپ پھینک دو گے اس کو، بولے گا مدینے کی خاک، اللہ مدینے کی خاک ہے، وہ درود شریف پڑھیں گے اور آنکھوں سے لگائیں گے، چومیں گے. تو فرق ہے نا. تو یوں مطلب نسبت کی بات ہے کہ اس خاک کو خاک کے مدینہ آپ بولیں گے نا، تو اس کو نسبت مدینے سے. یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی ہیں، عربیوں سے بھی ہم کو محبت ہے، اور پٹھانوں سے میں نے اعلیٰ حضرت کی نسبت کی وجہ سے عرض کیا کہ مجھے یوں یہ اچھے لگتے ہیں. اور کوئی قنداری پٹھان مل جائے تو اس کو مزید مجھے اچھا لگتا ہے. لیکن شاذ و نادر ملتے ہیں. بہت پہلے ایک بار کچھ لوگ جمع تھے تو پٹھان آئے ہوئے تھے میرے پاس شاید، تو میں نے قنداری پٹھان کون ہے؟ تو شاید ایک نکلا تھا. میں نے اس کو سوٹ پیس تحفے میں دیا تھا. اس کو پتہ نہیں تھا کیوں پوچھ رہا ہے. پھر مجھے پتہ نہیں کتنے قنداری کھڑے ہو جائے. الحمدللہ تو ہم بزرگوں سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں، ولی اولیاء کے ماننے والے لوگ ہیں، اسی لیے اپنی گاڑی چل رہی ہے. اور انشاءاللہ کبھی نہیں کلٹی نہیں ہوگی. انشاءاللہ کل میں ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے انشاءاللہ الکریم. گاڑی کلٹی ہونا اسی کو ہے نا. اب یہ نہیں کبھی کوئی گاڑی کلٹی ہو جائے بولا اس کی گاڑی کلٹی ہوئی، 4 پہیے والی گاڑی نہیں. ہمارا ایمان جو انشاءاللہ یہ کبھی بھی ہم سے جدا نہیں ہوگا. بزرگوں سے نسبت ہے ہماری. الحمدللہ الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علیہ. تعالی علی محمد. شب بارات کے تعلق سے موضوع چل رہا تھا، اور آپ نے کینہ، بغض، آپس کی جو قلبی دشمنیاں جو ہوتی ہیں اس کے تعلق سے فرمایا، اور اس کی محرومی کا بھی فرمایا کہ ایسی مبارک رات، کیونکہ آج بھی کئی ممالک کے اندر شب بارات ہے، اور کہیں شروع ہو چکی ہوگی، کہیں ہو رہی ہوگی، کہیں ہونے والی ہوگی. کل ہمارے یہاں ہے اور پاکستان سمیت بعض ممالک میں بھی ہے. تو اب یہ جو قلبی کی پتہ کیسے چلے ایک شخص کو کہ میرے دل میں، یعنی رشتہ داری سے تعلق توڑا ہوا ہے پتہ چل جاتا ہے، اور بھی کئی گناہ جس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گناہ کی مجھ میں عادت ہے، مگر یہ جو دل کے اندر چھپی ہوئی دشمنی ہے، کسی کو کوئی کہے بولے نہیں میرا دل تو صاف ہے، ہاں یقین مانو میرا دل بالکل صاف ہے. تو اب یہ صاف دل ہے نہیں ہے، دشمنی ہے نہیں، تو اس کی کوئی نشانی پہچان ایک تو یہ، اور جو پہچان و نشانی پالے اللہ کرے تو وہ مطلب کہ اب وقت اتنا تو ہے نہیں، وہ کیسے جلدی جلدی اپنے دل کو اس بیماری سے صاف اور پاک کرے. اول تو یہ کہ کسی کو پوچھنا کہ بھائی آپ کا دل صاف ہے نا، یہ پوچھنا نہیں چاہیے. وہ بولے گا نہیں ہے تو لیکچر سننا پڑے گا، اس کو باہر آئے گا نہیں. پھر یہ پوچھنا اس کو جھوٹ کی دعوت دینا ہے کہ بول دے جھوٹ تو ہی جان چھوڑوں گا. اچھا اسی طرح بولتے ہیں بھائی ایک دوسرے کو معاف کر دو، اپنا دل صاف کر دو، یہ بولنے والے نہیں ہے. لیکن پوچھا نہ جائے، مڑ کے نہ دیکھا جائے کہ کس کا دل صاف ہوا کس کا نہیں ہوا. حقیقت حال تو اللہ جانتا ہے. اور ایک دم سے دل صاف ہو جائے یہ ہمارے بس میں ہوتا بھی نہیں ہے. بعض اوقات کسی نے اتنا دل دکھایا ہوتا ہے کہ بندہ معاف تو کر دیتا ہے. معاف کرنا جائز ہے، ثواب بھی ملے گا اگر وہاں کوئی ثواب کا محل ہے تو، موقع ہے تو. لیکن یہ کہ دل صاف ہونا ضروری نہیں ہے. حضرت وحشی رضی اللہ عنہ میں دل صاف نہ صاف کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک اثر قلب اطہر پر تھا کہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے سے تکلیف محسوس کرتے تھے کہ وہ، لیکن وہ صحابی ہیں، مومن ہیں، جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ مطلقاً ہمارے یہاں نعرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ایک میں نے مثال عرض کی، تو اگر کوئی بات دل پہ اثر کر جاتی ہے تو اب یہ کہ میں جنرل عوام میں یہ ہم کہیں کہ دل صاف کر دے، میرا دل صاف ہے، میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، باقاعدہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات یہ جھوٹ ہوتا ہوگا، تو اس لیے اس طرح کے جملے بولے نہ جائیں. میں نے معاف کر دیا آپ کو، تو اب کوئی اصرار کرے بولے گا دعا کرو انشاءاللہ وہ دل میں بھی جو اثر ہے وہ جاتا رہے گا. دل صاف نہیں ہے یہ جملہ نہ بولا جائے، ورنہ سامنے والے کو پھر وہ جھٹکائے گا. دل پہ اثر رہ جب تو صاف نہیں ہے. الفاظ کا فرق ہے، بات تو ایک ہی ہے. بیٹھو، تشریف رکھیے، معنی ایک ہی ہے. یہ ایک ذہن میں ہے. اب یہ کہ کیسے پتا چلے کہ میرے دل میں سامنے والے کے لیے بغض ہے. بعض اوقات تو نفرت کی بھی ایک علامت تو ہے کہ اس سے نفرت محسوس کرتا ہے بندہ، وہ آتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا، یہ کانٹا پڑا ہے. یہ بھی ایک علامت ہے. میں اس کو یہ نہیں کہوں گا یہ بغض ہے. بغض و کینہ اور چیز ہے، اور کسی کا آنا جانا اچھا نہ لگنا یہ اور چیزیں کہ بعض اوقات باتیں اگلا اٹھ پٹانگ کرتا ہے اس لیے اچھا نہیں لگتا، بعض اوقات اس کی شکل و صورت نہیں اچھی لگتی، یہ بھی ہوتا ہے. یا بعض اوقات اس کا بدن کا انداز ایسا ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا، بعض اوقات وہ باتیں زیادہ کرتا ہے اس سے کوفت ہوتی ہے کہ یار نہیں آتا تو اچھا تھا دل میں یہ باتیں آتی. لیکن اس کو بغض و کینہ نہیں کہیں گے. کینہ دراصل دل کی چھپی ہوئی دشمنی کو کہتے ہیں، جو میں سمجھ سکا ہوں کہ دل کے اندر جو دشمنی ہے تو آدمی کو خار ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچے، اس کو ماروں یا اس کو پٹوا دوں یا اس کو بس کوئی نقصان پہنچے تو خوشی حاصل ہو وغیرہ. طرح طرح کی کیفیات اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں جس کے تعلق سے کینہ ہوتا ہے. جب بعض وقت کینہ خود بخود گھس جاتا ہے، بندہ نہیں چاہتا نکلے. یہ اچھا کام ہے کہ بغض کینہ بیٹھ گیا، اس کو اظہار تو نہ کرے کسی پر، اور دعا بھی کرے اور کوشش کرے کہ اس کے دل میں جو کیفیت ہے یہ بس نہ ہو. مجھ سے یہ اچھا ہے، مسلمان ہے، یہ عمر اگر اس کی چھوٹی ہے تو مجھ سے اس نے کم گناہ کیے ہیں، اگر عمر اس کی بڑی ہے تو مجھ سے زیادہ نیکیاں کی ہیں. پھر یہ کہ یہ تو فائنل ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ طے کر سکیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے. ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے. کس کا خاتمہ ایمان پر ہونا فائنل ہے، میرا یا اس کا؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا نا کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے. تو یوں اس طرح کی باتیں سوچ کر کے ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں ایمان پر جائیں انشاءاللہ. یہ تو ہونی چاہیے خواہش، دونوں ایمان پر جائیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ مجھ سے پہلے جنت میں چلا جائے. کچھ بہتری ہوگی تبھی میرے سے پہلے جنت میں جائے گا، کچھ تو بھلائی کی صورت بنے گی اس کے ساتھ. تو یوں کسی طرح بھی اپنے ذہن سے بغض و کینہ اس کا نکالے اور اس کو اپنے سے اچھا تصور کرے. اس کو کوئی گفٹ دے، تحفہ دے، اگر جائز صورت ہے اس کی تعریف کرے، تاکہ اس کے دل میں جو یہ کیفیات ہیں یہ جاتی رہے کہ مسلمان کا سینہ اچھا نہیں جس میں مسلمان کا کینہ ہو. سینہ مدینہ جبھی بنے گا جب مسلمان کا کینہ نکل جائے گا، ورنہ پھر عشق کا مدینہ بنے گا کیسے؟ تو اس طرح کوشش کر کے اپنے دل کو صاف کیا جائے. ایک بزرگ کا احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ان کو کوئی صاحب تھے، وہ آتے تھے تو اچھا نہیں لگتا تھا دل میں، وہ صحبت میں رہتے تھے اچھا نہیں لگتا تھا، دل میں قدرت ہوتی تھی یعنی کہ میل سا آتا تھا. تو انہوں نے اس کا علاج یوں کیا کہ ایک بار تنہائی میں ان سے فرمایا کہ آپ اپنا پاؤں جو ہے نا میرے منہ پہ رکھ دو. ارے حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ گھبرا گیا وہ تو، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، یہ تو کرنا پڑے گا. منہ کا یا سر کا؟ منہ کا ہی کہا نا کہ منہ پہ رکھو. تو وہ گھبرا گیا کہ وہ حضرت یہ نہیں ہو سکتا، نہیں کرنا ہے تم کو، مانا ہی نہیں. پھر آپ نے اس کا پاؤں خود اپنے مبارک ہاتھوں سے پکڑ لیا اور اپنے منہ پر پکڑ کے اس کو ملا. اور خود فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرنے کے بعد میرا دل اس کے بارے میں صاف ہو گیا. جو کیفیت تھی وہ میل کچیل کی وہ جاتی رہی. اب یہ انہی کا حصہ تھا. ہم تو خالی یہ باتیں بھی کریں تو پہلے سے کیمرے آن کریں گے، سارا منظر جو ہے نا وہ
بدولت نے یہ کیا. ہم لوگ وہ مخلصین تھے. جو کتابوں میں ان کے واقعات آئے تو کبھی ترغیب کے لیے ارشاد فرمایا ہوگا, یا کبھی کسی نے دیکھ لیا ہوگا, یا خود وہ اس پر تو کوئی پابندی نہیں تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیا. وہ تو خود مطلب راوی جو ہیں وہ اتنے متاثر ہوئے ہوں گے, یعنی جن کے ساتھ یہ فعل ہوا وہی راوی بنے ہوں گے. تو اس طرح بزرگوں کے واقعات تو کتابوں میں لکھے تو کسی حوالے سے پہنچتے ہیں, ورنہ اپنے طور پر بزرگوں کا اپنی تعریف کرنا, خیر وہ کریں بھی اپنی تعریف, تو اس میں بھی ہمیں اچھے پہلو نکالنے ہیں. تحدیث نعمت کے لیے کر سکتا ہے, اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے, اپنے ماتحتوں کو ترغیب دلانے کے لیے کہ وہ بھی اس کا ان کے اندر لالچ پیدا ہو کہ ہم بھی یہ عمل کریں, تو اس کے لیے وہ کہہ سکتا ہے. تو ہم اگر کوئی اپنی تعریف خواص میں سے ہیں, علماء میں سے ہیں, مشائخ میں سے وہ کرتے ہیں, تو اس سے ہم اپنے لیے ترغیب کا پہلو نکالیں گے, اس نے زن اچھا خیال قائم کریں گے. عوام میں بھی کوئی اپنی مطلب تعریف کرتا ہے تو ہم بھی اس کو, پھر بھی ہم اس کو ریا نہیں کہیں گے, کہ ریا اور چیز ہے, اپنے عمل کا اظہار یہ اور چیز ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ورنہ تو ہر حاجی جو ہے عرفات میں موجود ہی ہوتا ہے, تو کیا کہیں گے, اچھا چلو حج کرنے جب جائیں گے اللہ نصیب کرے گا, یہ کیا کر رہے ہیں آپ, عبادت میں تو ہیں سارے کے سارے. ہاں جو بھی علم دین حاصل کر رہا ہے عبادت میں اس وقت, ایک دوسرے کو دیکھیے رہے نا, تو اظہار تو ہے کہ بھائی یہ علم دین حاصل کر رہے ہیں, بیٹھا ہوا ہے, تو یہ ریا تھوڑی ہو گیا. اچھا نماز تو پڑھتے ہیں تو جماعت تو واجب ہے, تو ہم کوئی بولے گا میں ریا سے بچنے کے لیے گھر میں نماز پڑھوں, تو یہ نہیں چلے گا, پڑھنی تو مسجد میں ہے. تو اب یہ کیا ایک دوسرے کے حق میں ریاکار ہو گئے کہ ان کے عمل کا اظہار ہو گیا, اور پھر افطار کے لیے مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں, تو وہ کچھ نہ کچھ افطار کے لیے سامان تو دیا جاتا ہے, تو وہ یہ تو ریاکار لوگ ہیں, مسجد میں افطار کرتے ہیں, گھر میں کرنا چاہتے کسی کو پتہ نہ چلے. اچھا پھر مزے کی بات ہے کہ جو افطار کر رہے ہیں ان میں بھی فائنل کسی کے بارے میں ہم کو کیا پتا کہ روزے دار ہے بھی یا نہیں ہے, پتہ تو پھر بھی نہیں چلتا. بعض اوقات بیٹھ جاتے ہوں گے ویسے بھی گزرتے ہوئے. باہر ملکوں میں تو سنا بھی ہے میں نے کہ دیکھے ہیں نا وہ شامیانے وغیرہ لوگ لگاتے ہیں, عرب دنیا میں خاص کر, غیر مسلم بھی وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں, سنا ہے میں نے کہ وہ بھی کھانے پینے کے لیے گھس جاتے ہیں. تو وہاں کیا ہوتا ہے, وہ شامیانہ لگتے ہیں مسجد میں, وہاں دیکھے ہاں پلاؤ, بریانی, چاول, کھجوریں, پپیتے, جو بھی ہے مطلب پھل فروٹ ہر چیز, مطلب وہاں کئی چیزیں وہاں دسترخوان ہوتی ہے, جماعت لیٹ کی جاتی ہے اذان کے بعد, سمجھے. یہ مغرب وہاں کا فعل بتا رہا ہوں, وہاں دیکھے میں نے, وہ لوگ کھاتے ہیں وہاں. اب ہم تو سبحان اللہ کہیں گے نا, کاش ہم بھی وہاں ہوتے, بریانی کھاتے, چاہے مغرب لیٹ ہو جائے, کاش کھاتے بریانی. ہم مغرب پڑھ کے کھائیں گے انشاءاللہ بریانی, انشاءاللہ فیضان مدینہ میں اعتکاف میں. روز نہیں ملے گی بریانی, وہ بریانی بھی ملتی ہے. تو میں ایک مطلب ماحول بتا رہا ہوں, شامیانے میں جو کھا رہے ہوں پتہ نہیں مغرب میں کس ٹائم پر پہنچتے ہوں گے مسجد میں. وہ بہرحال نمازیں تو پڑھتے ہوں گے, روزہ دار عام طور پہ نماز پڑھتا ہے زیادہ تر. تو سنا تھا کہ غیر مسلم بھی ہے, بیٹھ جاتے ہیں, گھس جاتے ہیں, چلو جو بھی کھانے کا خرچہ بچا. اب ان پر حکم بھی کیا لگانے جائیں گے, وہ حکم لگے ہوئے ان پر تو کہ جب تک ایمان نہیں لاتے. لیکن جو بھی جدا گانا گناہ کرے گا نا غیر مسلم, تو وہ گناہ بھی اس کا کاؤنٹ ہے, اس کی بھی سزا ملے گی اس کی. یہاں تک کہ مفتی احمد یار خان نے تو لکھا وہ کھانا کھاتا ہے اس پر بھی اس کو گناہ ملتا ہے, کہ کھانا کھا کر معبودان باطل کی عبادت پر ہی قوت حاصل کرتا ہے, اپنے کفر پر مزید طاقت حاصل کرتا ہے. تو یہ حدیثیں ہیں نا کہ نیک لوگ ہی تمہاری دعوتیں کھائیں, پرہیزگار تمہاری دعوتیں کھائیں, یہ اس طرح کی حدیثیں بھی ہیں. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ساتھ رہو مگر مومن کے, اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر نیکوکار یعنی پرہیزگار. حوالہ ترمذی, ابو داؤد, دارمی. مرآت شریف میں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے کی بڑی پیاری شرح کی ہے. فرماتے ہیں یہ فرمان بہت جامع ہے, یعنی اس میں بہت ساری باتیں شامل ہیں.
یعنی روزی حلال کماؤ تاکہ نیک لوگوں کے لائق بنو، اور کوشش کرو کہ تمہاری روزی کفار و فساق و منافقین نہ کھائیں، اللہ کے مقبول بندے کھائیں جو کھا کر نماز پڑھیں، عبادات کریں اور ان کے ثواب میں تمہارا بھی حصہ ہو، تم کو دعائیں دیں، تمہارا بھلا ہو جائے۔ اس کا کھانا دانا، اس کے کھانے دانے کی وجہ سے انہیں تم سے محبت الفت ہو جاوے، جب کھلائیں گے تو محبت ہوگی نا، اور نیک بندہ ہم سے محبت کرے تو یہ پلس ہے، یہ الفت یعنی یہ محبت اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنے۔ کھانے میں کپڑا اور دوسرے خرچ بھی داخل ہے، خرچہ کر رہا تو نیکوں پر کرو، دیکھیں اس طرح کا خرچہ جیسے کہ وہ کھانا کھلا رہے ہیں کر کے، تو یہ ترغیب ہے کہ نیکوں کو، یہ نہیں کہ ایسوں پر خرچہ کیا کہ وہ اپنے گناہ میں مزید ڈھیٹ بن جائے، دلیر ہو جائے۔ اچھا، اب جو فرما رہے بھی کان کھول کے سنیں، اب تو مسلمانوں کی کمائی میراثی، یعنی جو گانے بولتے ہیں، گانے والے کو گویے، تو ان کو میراثی بولتے ہیں۔ میراثی بھانڈ، اس کا لغت میں لکھا ہے بھانڈ یعنی مسخرہ، کامیڈین، جغت، پنجابی جغت مارنا بولتے ہیں، فرما رہے میں نے پہلی بار سنا، چلو یہ بھی مان لیتے ہیں، لیکن کامیڈین میں زیادہ سمجھیں گے، یہ کامیڈین مشہور ہو، جی کامیڈین جی ایسا ہی ہے۔ کامیڈین مشہور ہے، تو یہ بھانڈ مانے کامیڈین۔ نقال، یہ بھی نہیں سمجھیں گے، نقال کے لفظی معنی تو نقلیں اتارنے والا، نقل کرنے والا، مسخرے پن سے لوگوں کو ہنسانے والا بھانڈ، یہ ہنسا تو رہے تو کامیڈین کام ہی یہی ہوتا ہے۔ اب ان کو اللہ پاک رحمت کی نظر کرے، توبہ کی توفیق دے، کہ یہ ان کو یہ شیطان بازوں کو بٹھا دیتا ہے کہ ہم تو لوگوں کے غم بانٹتے ہیں، لوگوں کو خوشیاں پہنچاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی، نہیں غلط فہما یوں سمجھتا ہوں، یہ تو کہ شیطان نے سکھایا ایسا کچھ نہیں ہے، اس کو خوشیاں نیکی کہتے بانٹنے کا یہی طریقہ نہیں ہے کہ مطلب اس طرح کے جھوٹ بولو، اور بعض اوقات یہ کہ کفریات بھی بول رہے ہوتے ہیں کسی فرد واحد شخص، مخصوص فرد کے لیے تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے، کبھی جنت کا مذاق اڑے گا، کبھی دوزخ کا، کبھی علماء کا مذاق اڑے گا، کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ مسخرے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، لوگوں کی دل جوئی کر رہے ہیں۔ آج کل کتنا ٹینشن ہے، لوگ کتنی پریشانی میں، ہم تو کامیڈی کر کے ان کو ہنسا رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے مولانا صاحب، الٹا ہمارے سامنے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہنساتے بھی ہیں، تھوڑا رلاتے بھی ہیں، پیسے بھی تو لیتے ہیں، مفت تو نہیں ہنساتے۔ جنرلی تو جو اگر ان کو فنکشن میں کو بلاتے ہیں پیسہ تو لیں گے نا یار۔ اچھا، بد زبان یہ بھی ہے، ہاں آگے تو پھر کئی معنی ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو بھانڈ بولنا شروع کر دیں گے، مشکل ہو جائے گا۔ دوسرے معنی بھی اس طرح کے ہیں، نہیں بھانڈ بولیں گے کسی کو تو دل تو دکھے گا، بولنا تو نہیں ہے، بلکہ کوئی اس طرح کے کام جو کر رہا ہوتا ہے کامیڈین، اس کو بولیں گے اب بھانڈ، اس کو ہی برا لگے گا۔ تو اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اس کا دل دکھا کرنی ہوتی، حکمت عملی سے نیکی کی دعوت دے کر ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ جو اس طرح کے پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں ان کو سمجھانا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ اتنے اسٹیٹ فائر ان کے پاس ہوتے ہیں، یہ بسٹ وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنے فائر ہوتے ہیں کہ آدمی مطلب اچھے بھلے کو یہ مطلب اس کی چوکڑی بھلا دیں، لیکن یہ زبان ان قریب اسے قبر میں کیڑے چمٹ جائیں گے، پھر نہیں بولیں گی۔ وہ دماغ جو ایسی باتیں نکالتا تھا وہ اس کو کیڑے کھا جائیں گے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ بلکہ بڑھاپے میں زبان جو لڑکھڑا جاتی ہے، فالج گر جاتے ہیں زبان پہ، آدمی بول نہیں سکتا، اس لیے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، توبہ کرے، اپنے رب کو منا لے۔ شب بارات آ رہی ہے، جو بھی اس طرح کے گناہوں کے شعبوں سے وابستہ اگر ہیں بھی، ہی نہیں ہماری روزی ہے کیا کریں اس میں، ایسا نہیں یار کہ اسی میں روزی، آپ کو کیسے پتا چلا یار؟ یہ سارے جو کھائیں گے نا لوگ، آپ بھی کھائیں گے انشاءاللہ، توبہ
وعدے پورے کریں اور حلال روزی. خود بھی بندہ کھائے گا کتنا, پیٹ ہے اتنا ہی تو ڈالے گا, اور کتنا ڈالے گا, تن ہے اتنا ڈھانپے گا, اور کیا کرے گا سب اولاد. اب اس کو مطلب اس طرح کی لائن دو گے تو یہ یعنی کہ ایصال ثواب تو اللہ توفیق دے, ورنہ وہ اس طرح کے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں مشہور ہوتے ہیں زیادہ, تو بعض اوقات ان کے جو چاہنے والے جو ہے وہ شو کرتے ہیں, یہ فنکشن اس طرح کے شو کرتے ہیں یاد میں, اور لوگوں کو جمع کر کے وہ خوب پیٹ پکڑ کے ہنستے ہیں, اور ان کے لطیفے چٹکلے اور ان کے بھی اس طرح کے ڈائلاگ اور بولتے ہوں گے. کبھی جانے کا تو الحمدللہ نہیں ہوا ایسا کبھی, لیکن ظاہر یہی کرتے ہوں, کیا کرتے ہوں گے. کتنی بد نصیبی کا ایسا شخص جاتا ہے تو لوگ اشارے ثواب بھی نہیں کرتے, ان کی باتیں یاد کر کر کے ہنستے ہیں, ان کے گانے اور چلاتے ہوں گے ان کی یاد میں. توبہ استغفر اللہ, کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. اللہ کریم ہم سب کو توبہ کی سعادت بخشے. اچھا اب جو فرما رہے بھی کان کھول کے سنیں, تو اب تو مسلمانوں کی کمائی بیراسی بھانڈ وغیرہ وہ کچھ میں نے اپنے فرق بھی کیا, کھاتے ہیں یا پھر حکیم وکیلوں کے ہاتھ لگتی ہے. اللہ پاک نیک توفیق دے. اس حدیث کو ہمارے لیے مشعل راہ بنانے, ہماری کمائی میں علماء صالحین طلبہ یعنی دینی طلبہ کا حصہ ہو, حج و زیارت میں خرچ ہو, ایسی جگہ خرچ ہو جہاں خرچ سے اللہ رسول خوش ہو جائیں. یہ کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا یہ بھی ہمیں بتایا گیا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واقعی اب تو کمائی بھی بس اللہ بہتر جانے کیسی کمائیاں ہیں. بندہ سمجھتا ہے کہ میں حق حلال کی کھاتا ہوں, میں کسی کا حق نہیں دباتا, میں حق نہیں مارتا, کسی کے پیسے نہیں کھا جاتا, میری کمائی صاف ستھری ہے, زکوٰۃ پوری دیتا ہوں. لیکن علم کی کمی کی وجہ سے اس غریب کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی کمائی میں سود شامل ہوتا چلا جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسے سود کی باریکیاں ہیں کہ جو اس کے کاروبار میں شریک ہو جاتی ہیں, لیکن اس بزنس مین کو تاجر کو واقعی اپنی جگہ یہ جو بول رہا ہے یہ سچ بول رہا ہوتا ہے کہ میں کسی کا کھا نہیں جاتا, نہیں کھاتا, دھوکہ بھی نہیں دیتا, یہ بھی اس میں بھی سچ ہوتا ہے. لیکن وہ سود میں یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے مبتلا ہو رہا ہوتا ہے, اور آپ بولے یہ پتہ نہیں اس لیے معاف ہے. یہ تو حکم ہے کہ فرض ہے, جس کو تجارت کرنی ہے بزنس کرنا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ بزنس کے ضروری مسائل جو ہیں یہ سیکھے. کیوں نہیں سیکھا؟ تو یوں گناہگار تو ہے یہ کہ جانے انجانے بھی اگر یہ انٹرسٹ میں پڑ جاتا ہے سود میں, تب بھی یہ اپنے بزنس میں یہ گناہگار ہے کہ اس کو فرض تھا سیکھنا, نہیں سیکھتے, کوشش بھی نہیں کرتے. حالانکہ دنیا سیکھنے کے لیے جرمن جاپان پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتے ہیں, کروڑ روپے نہیں تو لاکھوں روپے تو خرچ کرتے ہوتے ہیں. اور یہ دینی معلومات یہ تو مفت دیتے ہیں. یہ دارالفتہ اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود. اللہ کے نیک بندے جاتے ہیں, ان سے بھی پوچھنے جاتے ہیں, لیکن ان کی تعداد تھوڑی. مفت ان کو ہم سود سے بچاتے ہیں, رشوتوں سے بچاتے ہیں, گناہوں سے بچاتے ہیں, جیسے یہ دارالفتہ اہل سنت میں اس طرح کی رہنمائی لے کر, لیکن مفت کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ جتنے یہ ہمارے دینی ادارے چل رہے ہیں, جامعۃ المدینہ جس میں علم دین پڑھایا جاتا ہے, تو مفتی تو پڑھاتے ہیں. خالی مفت نہیں, کھانا بھی کھلاتے ہیں. اور بولو یار, پھر بھی نہیں آتے. یہ وہ آتے ہیں کہ جن کا بس جن کے نصیب میں ہو, ورنہ اکثریت تو دنیا پڑ رہی ہوتی ہے جن میں خرچہ کرنا پڑتا ہے, لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں, پھر بھی کرتے ہیں. مفت پڑھنے کے لیے دین نہیں آتے. قرآن کریم پڑھانے کہاں پیسے دیتے ہیں جنرلی. اب یہ جو بعض استاد ہوتے ہیں گھر جا کے پڑھاتے ہیں وہ ایک الگ صورت ہے ان کا آنا جانا. جنرلی جو مطلب دینی مدارس سے ہمارے مدارس المدینہ, ہمارے یہاں تو ہزاروں لاکھوں طلبہ پڑھتے ہیں, ہم پیسے کہاں لیتے ہیں ان سے؟ دعوت اسلامی تو پیسے نہیں لیتی ان سے. مفت جو آتے ہیں پڑھنے کے لیے پڑھاتے ہیں, بالغان کو بھی پڑھاتے ہیں, رات کا آپ کی سہولت کا ٹائم پڑھاتے ہیں, کام دھندے سے فارغ ہو کے آ جائیں.
کہیں ظہر فجر میں بھی مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہوں گے، زیادہ تر رات کو لگتے ہیں، تو مفتی تو پڑھا رہے ہیں، پھر بھی نہیں آتے یار، محنتیں کرنی پڑتی، آتے ہیں بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا کوئی مجھے ایسے ملے یار اتنا عرصہ وہ میرا قاعدہ درست نہیں ہوتا، ختم ہی نہیں ہوتا میرا قاعدہ، میرے مخارج صحیح نہیں ہوتے حروف کے، دعا کر دو، دعا تو کروں میں، دوا تو پیو یار، اچھا دوا پینی پڑے گی، اس کی دوا یہ کہ یہ بتاؤ کیا وہ اس میں کوشش کتنی کرتے ہیں، تو کیا وہ قاعدہ جہاں پڑھتے مدرسۃ مدینہ بالغان میں وہاں جو بھی 5-10 منٹ سبق ملا تھا، اتنے سارے ہوتے ہیں 15 منٹ، جو بھی اس نے آدھا گھنٹہ نکالا پھر قاعدہ لپیٹ کے وہاں رکھ دیا، اب وہ دوسرے دن آیا یہاں کے کھولا، اب یار کیسے بھی سیکھو گے یار، کیا دنیا اسی طرح پڑھی تھی؟ 10 سال دھکے کھائے اسکول کے، ہزاروں لاکھ روپے فیس دی، میٹرک کی سند ہاتھ آئی جس کی آپ کو ویلیو نہیں ہے، تمہیں قرآن پڑھا رہے ہیں، حفظ کر پورا قرآن یاد کروا رہے زبانی، یہ بات کی بات ہے، پہلے قاعدہ تو پورا کر لو یار، حروف تو صحیح کر لو، اپنے ناظرہ تو ختم کر لو، ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو پڑھتے ہیں ان سے یہ میں گلا کر رہا ہوں کہ ٹائم دینے کے لیے یہ بھی تیار نہیں ہے، پھر فریادیں لے کر اب میرے سے تجربہ کار آدمی کے پاس آتے ہیں کہ ہم کو دعا کر دو، دعا تو کرو یار، تم دعا کرو، میں دعا کر دیتا ہوں، دونوں مل کے چلتے ہیں، تو مریض کے بعد دوا بھی لیتے نا، کہ امام صاحب کو بول دیتے ہیں کہ میرا بیٹا اتنے دن سے بخار میں تپ رہا ہے، میں دعائیں کرواتا پھر رہا ہوں، دوا ابھی تک نہیں کی، اب تو بیٹا جانے کی تیاری کر رہا ہے، مولانا آپ تو کوئی تگڑی دعا کر دو، آپ نے ایک بھی نہیں دیکھا ہوگا ایسا کرنا بھی نہیں ہے۔ میں ایک بات بولتا ہوں کہ جب ڈاکٹر بولتا ہے کہ اب اس کو دعا کی ضرورت ہے، تب یہ مذہبی لوگ یاد آتے ہیں، ورنہ مذہبی آدمی ایک آنکھ اچھا نہیں لگتا تھا، اب امام کی منتیں ہو رہی ہیں کہ وہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، اور ڈاکٹر نے جواب تو اب دیا نا یار، اللہ پاک نے تو پہلے سے فرما دیا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول فرماؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کب یار؟ مولانا کے پاس دعا کے لیے آنا، یہ ایک طرح سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کا ہی وسیلہ کر رہے ہیں، کیونکہ دعا کرنے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا وسیلہ لے کر پہنچے، تو یہ ہم کو سب بعد میں یاد آتا ہے، شروع میں دعا یاد نہیں آتی، ہم عجیب لوگ ہیں یار، اللہ کرے ہم صحیح ہو جائیں، ہم صحیح ہو جائیں گے، معاشرہ صحیح ہو جائے گا، سارے لڑائی جھگڑے مارا ماری ہنگامے یہ سب درست ہو جائیں گے، اور ہم لوگ خوشحال ہو جائیں گے، اللہ توفیق دے۔ ہمارے ہاں تو مطلب وہ راشیوں کو بدماشوں کو تو مان دے کر بٹھا جاتا ہے، غریب نیک نمازی اس کو ادھر بیٹھ جا، آپ ہاں کس چل بیٹھ، اور یہ اس طرح کے جو فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں ان کو اوپر آگے سائڈوں پہ گدوں پر سجا کر رکھتے ہیں، ہمارے یہ طریقے چل رہے ہوتے ہیں، علمان والحفیظ، اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ غالباً تابعی تھے، تابعی یعنی کہ تابعی صحابی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہو، چاہے ایک سیکنڈ کے لیے ہو، ٹھیک ہے نا، ایک منٹ کے لیے ہو، اور ایمان پر رخصت ہو جائے دنیا سے، وہ صحابی، یہ ڈیفینیشن۔ اسی طرح تابعی کی ڈیفینیشن کسی صحابی کی صحبت سے مشرف ہوا ایمان پر رخصت، تو وہ تابعی۔ اسی طرح کوئی تبع تابعی، یہ بھی کسی تابعی کی صحبت سے مشرف ہوئے اور ایمان پر رخصت ہوئے، ہے نا، کیونکہ وہ فضیلت ہے تو ایمان کے ساتھ ہی، ورنہ تو انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر، تو یہ تبع تابعی۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ولی اللہ ہوئے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ذلیل جو ہوتا تھا وہ مالدار ہوتا تھا، اب ہے کہنے کا کچھ، غریبوں کو مان ملتا تھا، مالداروں کو نہیں ملتا تھا، ہمارا معاملہ الٹ ہے، اس کا مطلب ہے مالداروں کو جوتے مارو، یہ ان کا ایک فعل تھا جو ہو سکتا ہے ایک ترغیب کے لیے کہ جو غریب ہے وہ دل بڑا رکھیں، اور مالدار ہے وہ خوش فہمی میں نہ رہے، کہ اصل میں جو صاحب مال ہے نا یہ قبر میں جا کر اسی وقت صاحب مال ہوگا جب صاحب حسن اعمال ہے،
اگر وہ صاحب حسن اعمال نہیں، نیکیاں اس کے پلے نہیں، تو قارون کا خزانہ کس کام کا؟ زمین میں دھنسی گیا نا قارون، اس کے سر پہ بوجھ لے کر اپنا خزانے کا، اور قیامت تک دھنستا رہے گا۔ مختلف تفسیروں میں طرح کے، تو اس طرح کا قارون، تو مال نتھنگ، مطلب اگر دنیا کی، اللہ پاک کے نزدیک حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ دنیا کی اگر قدر و قیمت، اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، تو اللہ پاک کسی کافر کو پانی نہ پینے دیتا، پانی بھی نہ دیتا۔ پانی یہ دنیا ہے، تو جتنی ان کے پاس ہے دنیا، اتنی مسلمانوں کے پاس شاید ہے بھی نہیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ مال ہونا، کسی وقت دولت ہونا، یہ وجہ فضیلت نہیں ہے۔ سب پوری زکوٰۃ نکالتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، خیر خیرات کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اپنی جگہ پر ہے، اس کو یہ توفیق ملی ہے، لیکن یہ کہ اس کا مالدار ہونا یہ فضیلت کا سبب نہیں ہے۔ دیگر نیکیاں بھی تو ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ تمنا کرتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو تاکہ میں